الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جنوری کی 3 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے، تو گویا نئے سال کا آغاز بھی ہے اور ماہ رجب کی بھی خاص فضیلت ہے. تو اس لیے خیال یہ ہے کہ دونوں بارے میں ہم کچھ بات کریں. اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کا فائدہ بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں روشنی کا سامان ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے. وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنایا ہے. تو رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے اور دن کے وقت سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور حقیقت میں دونوں روشنیاں سورج کی ہی ہیں. دن کے وقت براہ راست سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات کو سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے اور پھر چاند کی روشنی زمین کی طرف آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منزلیں طے کی، مقرر کی، راستے ان کے مقرر کیے ہیں. ان کی گردش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور اس کے مطابق چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں سالوں سے یہ گردش کر رہے ہیں. اور جس لائن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے اسی لائن پہ چل رہے ہیں.
نہ ایک سیکنڈ اس لائن سے ادھر ہوئے ہیں آگے ہوئے ہیں، نہ ایک سیکنڈ اس سے پیچھے ہوئے ہیں، نہ یہ دائیں ہوئے ہیں نہ یہ بائیں ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو چلایا ہوا ہے ویسے چل رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج خود چل نہیں رہے بلکہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ قدرت ان کو چلا رہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ حق تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، یہ سورج اور چاند اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ تاکہ تم سالوں کا حساب اس سے لگا لو، سالوں کا حساب اس سے لگاؤ۔ تو سورج کے ذریعے، سورج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے حساب کا ذریعہ بنایا ہے، مہینوں کے حساب کا ذریعہ بنایا ہے، اور چاند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالوں کا حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ سال اور ماہ کے علاوہ دن رات کے اوقات کے حساب کا ذریعہ بھی اس کو بنایا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور اوقات کا حساب بھی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ حسابات چل رہے ہیں۔ تو چاند کے حساب سے جو مہینے چلتے ہیں ان کو قمری مہینے کہتے ہیں، اور عربوں میں زیادہ یہ رائج تھے، اور مہینے کا حساب چاند سے کرنا آسان ہے، اس لیے کہ چاند کی گردش کو ایک تعلیم یافتہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک ناخواندہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی مہینے میں چاند کی تاریخ کا فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے تو آنے والے مہینے میں اس کی تصحیح ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے غلطی جو ہے وہ آسانی سے اس کے اندر نکل بھی سکتی ہے، اس کو آسانی سے سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن سورج کا جو حساب ہے یہ حساب سمجھنا ماہرین کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کے حساب کو سمجھ سکے۔ آج جنوری کی 3 تاریخ ہے، تو اگر میں کہوں نہیں آج جنوری کی 3 تاریخ نہیں ہے، فروری کی 4 تاریخ ہے، تو دنیا میں چند ایک آدمی ہوں گے جو مجھے یہ بات سمجھا سکیں، میری بات کا توڑ کر سکیں، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر میں چاند کی کسی تاریخ کا انکار کروں کہ آج رجب کی 2 نہیں ہے بلکہ رجب کی 1 تاریخ ہے، تو آنے والے مہینے میں ایک دیہاتی آدمی بھی مجھے پکڑ کے چاند دکھا دے گا کہ دیکھو یہ چاند نظر آ گیا ہے، اور جو آپ تاریخ کہہ رہے تھے ویسے نہیں ہے بلکہ تاریخ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہے۔ تو یہ سمجھنا آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا حساب، جہاں مہینوں کا حساب ہے عبادات میں جہاں مہینوں کا حساب ہے، وہاں حق تعالیٰ شانہ نے چاند کے مہینوں کا حساب رکھا ہے، اس لیے کہ اس کا سمجھنا آسان ہے۔ چنانچہ رمضان چاند کے حساب سے ہے، اور عیدین چاند کے حساب سے ہیں، حج، یہ حج کا مہینہ یہ چاند کے حساب سے ہے۔ تو بہت ساری عبادات کا تعلق چاند کے جو مہینوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے یا سالوں کے ساتھ جس کا تعلق ہے عبادات کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کا سمجھنا آسان ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مہینوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صبح شام کے اوقات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو صبح شام کے اوقات سورج کے حساب سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا حساب جو ہے وہ سورج کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سورج جب افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو مشرق کی جانب میں افق پہ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج عین درمیان میں آتا ہے، جب بالکل درمیان کے نقطے سے آگے بڑھتا ہے تو سورج میں زوال کہتے ہیں، زوال ہو گیا۔ جب زوال ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
جب سائے 1 مثل یا 2 مثل ہو جائیں تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت میں بھی عشاء تک مغرب کی جانب میں افق میں روشنی رہتی ہے، لیکن جب سورج افق سے 18 درجے نیچے چل جاتا ہے تو پھر وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نمازوں کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے کہ صبح شام کے اوقات کو سورج کے ساتھ سمجھنا یہ انسان کے لیے آسان ہے۔ تو مہینوں کا حساب، تو جن عبادات کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے ساتھ جوڑا ہے تو وہاں مہینوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے قمری رکھا ہے، اس لیے کہ وہاں مہینوں کا قمری حساب کو سمجھنا آسان ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے صبح شام کے اوقات کو عبادات کو جوڑا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سورج کا حساب رکھا ہوا ہے۔ دونوں حساب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اس لیے ہاں البتہ قمری حساب کو اسلامی حساب کہہ دیا جاتا ہے، اسلامی مہینے کہہ دیا جاتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان کو اسلامی مہینے کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب میں انہی کا حساب رائج تھا زیادہ، عرب میں ناخواندگی تھی اور قمری مہینوں کا حساب آسان ہوتا ہے، اس لیے عرب میں یہ قمری مہینے ہی کا حساب زیادہ چلتا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو اختیار فرمایا، تو اس حساب سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کر لیا وہ اسلامی بن گیا، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو وہ چیز اسلامی بن گئی۔ پھر قمری مہینوں کے حساب والی جو عبادات ہیں ان کو حق تعالی شانہ نے قمری مہینوں کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے بھی یہ اسلامی ہے۔ اور تیسرا اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اسی حساب کا تذکرہ کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ محترم مہینے ہوتے ہیں، تو جن محترم مہینوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے تو ان کا تعلق قمری حساب سے ہے، تو اس حساب سے اسلامی مہینے ان کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو لیکن دوسرے مہینوں کو غیر اسلامی نہیں کہیں گے۔ تو البتہ شمسی اور قمری دونوں حساب جو ہیں یہ اللہ کے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب ہونا قرآن میں بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب شمسی مہینے حساب سے نیا سال شروع ہوتا ہے، جنوری دسمبر 31 دسمبر ختم ہو رہا ہوتا ہے اور 1 جنوری شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں تقریبات منائی جاتی ہیں، اور ان تقریبات میں لہو و لعب بے حد ہوتا ہے، شراب نوشی اور فحاشی اس قسم کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ بھی شامل ہوں، اس میں فحاشی، شراب نوشی یہ چیزیں اس میں شامل نہ بھی ہوں، تو یہ تقریبات منانا یہ مسلمانوں سے منقول نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا شعار ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو کام گورے کر رہے ہیں اور ان کا شعار ہے اور مسلمانوں کا وہ طریقہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے اگر ہم اس کو منانا شروع کر دیا ان کے طریقے کے مطابق، تو پھر قیامت کے دن
مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا، کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو، ہاں البتہ جب وقت گزرتا ہے تو وقت انتہائی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ سال تو دور کی بات ہے، انسان کو ہر روز کا محاسبہ کرنا چاہیے، یومیہ محاسبہ انسان کو اپنا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ او معتقہا او موبقہا، کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے نا، صبح کرتا ہے، نئے دن کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے اس دن۔ تو وہ دن جب گزارتا ہے تو دو طریقوں میں سے ایک طریقہ سے گزارتا ہے، یا تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے رہا کرا لیتا ہے، فبائع نفسہ فمعتقہا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے رہا کرا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ مسلمان جب صبح کرتا ہے اور ایک نئے وقت کا اور ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے، تو نئے دن کے آغاز کے ساتھ انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے۔ آیا میں نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے رہا کرانا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ تو یہ فیصلہ کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان فیصلہ کچھ بھی نہ کرے پھر تو دن لاپرواہی سے گزار کے اپنے آپ کو تباہی میں ڈال سکتا ہے، لیکن اگر انسان صبح کو اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دن دیا ہے، اس دن میں میں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے رہا کرانا ہے، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کرانا، تو کم از کم ایک دن اس کا ایسا گزر جائے گا جس دن میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو جس شریعت نے ہمیں صبح کو اٹھتے ہوئے اور دن کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں خود احتسابی کی تعلیم دی ہے، تو مہینہ شروع ہو رہا ہو تو بدرجہ اولا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک مہینہ گزر گیا ہے، ایک مہینہ اگلا جو شروع ہو رہا ہے، تو اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے؟ اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارنا ہے یا اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارنا ہے؟ اور جب انسان ہر دن کا آغاز خود احتسابی سے کرے گا، ہر مہینے کا آغاز خود احتسابی سے کرے گا، تو پھر یہ انسان جو ہے یہ ہر سال کا آغاز بھی خود احتسابی سے کرے گا کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ماضی کے گناہوں سے معافی مانگے گا اور یہ طے کرے گا کہ میرے اختیار میں جو ہے وہ میں اللہ کی فرما برداری کے اندر گزاروں گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ اور کچھ حالات غیر اختیاری طور پہ پیش آتے ہیں، اس میں انسان کا بس نہیں چلتا، بیماری ہے، صحت ہے، موت ہے، حیات ہے، تنگ دستی ہے، فراخی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اختیار سے کم اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا کہ یا اللہ یہ آنے والا سال جو ہے اس میں مجھے بیماریوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے تنگ دستیوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے برائیوں سے محفوظ رکھنا، برے وقت سے محفوظ رکھنا، برے دن سے محفوظ رکھنا، بری رات سے محفوظ رکھنا، برے ساتھی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ انسان جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرے گا۔ تو جو نئے سال کا آغاز جو ہے وہ مسلمان کے کرنے کا یہ ہوتا ہے، خود احتساب بھی
اور یہ ماہ رجب چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے ماہ رجب، اور رمضان قریب آ گیا ہے۔ اس لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان جو ہے یہ رمضان کے شوق کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کچھ کلام ہے، کچھ ضعف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کام تھوڑا کرے اور اس کے فوائد زیادہ مرتب ہوں، خرچ تھوڑا ہو اور اس کے فوائد زیادہ مرتب ہوں، کھانا تھوڑا کھائے لیکن پیٹ اس کا بھر جائے، اس کو برکت کہہ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں انسان اگر نیکی اختیار کرتا ہے تو کوشش تھوڑی کرنی پڑے گی اپنی اصلاح کے لیے اور نیکی اختیار کرنے کے لیے، کوشش اس کو تھوڑی کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت زیادہ عطا فرمائیں گے تو فوائد زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ویسے تو ساری زندگی انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تقوی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوئی لمحہ انسان کا تقوی سے کوشش سے خالی نہیں جانا چاہیے، ہر دم اللہ کی طرف اس کے قدم بڑھتے رہنے چاہیے، اور جب انسان اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کے اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، پھر اس کو تو انسان خود قدم اتنے نہیں بڑھاتا جتنا اللہ بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن ان مہینوں میں چونکہ برکت ہے، ان دو مہینوں میں رجب اور شعبان میں، تو اس لیے ان دو مہینوں میں اللہ کے قرب کے لیے جو کام کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری طرف بڑھ کے آئیں گے وہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ آئیں گے۔ اور حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ 3 مہینے متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے محترم ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو 12 مہینوں میں سے جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم مہینے قرار دیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو محترم سمجھا جاتا تھا، اور ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، جنگوں سے بچتے ہوتے تھے، تو رجب کا مہینہ ان محترم مہینوں میں سے ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو ان مہینوں میں جنگ بھی حرام تھی، اور حتیٰ کہ مشرکین بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے، جب یہ مہینے آتے تھے تو جنگوں سے رک جایا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں امن قائم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب شریعت مہینوں کا احترام تو برقرار ہے، لیکن جہاد کی اجازت ہے۔ پہلے ہوتی تھی جنگیں، جنگ اور چیز ہوتی ہے، جہاد اور چیز ہوتا ہے۔ جنگیں جو ہیں یہ بری چیز ہیں، لیکن جب اس پہ عنوان جہاد کا لگ جائے اور اس کے اندر جہاد کی شرائط پائی جائے اور جہاد کے احکام کی رعایت اس میں کی جائے تو وہ صرف عبادت نہیں بلکہ بڑی بڑی عبادات سے بھی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے، اس کو بہت سی جگہوں پہ
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو ان مہینوں میں ہیں یہ محترم مہینے، تو اس میں کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بس میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ کرنا۔ تو ان محترم مہینوں میں، تو رجب کا مہینہ جو ہے، اس میں یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس ایک مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر ہو جائے گناہ تو بہت جلد رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔